سبحان اللہ. مالک و مولا کہوں تجھے، ہمارے آقا فرماتے ہیں، سنو سن کے اپنے علم کو بڑھاؤ. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں مصطفیٰ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں. جو کب عبداللہ شریف کی تعبیر فرمائی تھی نا آپ نے، پھر دعا مانگی تھی نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں. امام نے کہا کہ سرور کبو کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، سبحان اللہ. صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے، بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا نا، کسے ہے دید جمال رخ حضور کی تاب. اسے ترکیب مسلسل کہتے ہیں شاعری میں. کسے ہے دید جمال رخ حضور، اس کو جب پڑھیں گے تو الٹا پڑھیں گے. حضور علیہ السلام کے چہرے کے جمال کے دیدار کی تاب. سبحان اللہ. کسے ہے دید جمال رخ حضور کی تاب، وہ پورے جلوے کہاں اشکار کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ تو جتنا پیمانہ ہے اتنا دیتے ہیں. ہاں جتنا پیمانہ ہے اتنا دیتے ہیں. حضرت ام المؤمنین صدیقہ کائنات، ہم مومنوں کی ماں، سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق سبحان اللہ. رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام نے اپنے جو نور کے جو پردوں میں آئے تھے سرکار، بشری پردوں میں، فرماتے ہیں ان 70 پردوں میں سے ایک پردہ اٹھا دیا تھا. ایک پردہ، اس ایک پردہ کا اٹھنا تھا کہ ام المؤمنین آپ کی تجلیوں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو. ایک پردے میں. تو امام نے کہا سنو، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے
بقدم شان ہے یہ. صرف میں نے کہا سنو مت سمجھو، غور کرو. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. جانے جان جانے ایمان ہے، جانے جان جانے ایمان. ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو، ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو، ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو، ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو. کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو. تے میں مکتی گل مکا دیواں، میں مکتی گل مکا دیواں. او ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو ہے. جانے جان جانے ایمان ہے، جانے جان جانے ایمان ہے، جانے جان جانے ایمان. تمہیں نے تو کیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ. تمہیں نے تو کیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ. تم ہی تو ہو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ. اے جانے جان جانے ایمان ہے، جانے جان جانے ایمان. کون ہے؟ صرف میں یہی نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں تک میری آواز جائے گی ریکارڈنگ میں جائے گی سب کو چیلنج کرتا ہوں. کون ہے جو کہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کو مانتے تو ہیں نا؟ اللہ کو مانتے نا؟ ضمناً بات نکلی تو کہہ دوں، ہم میں سے ہر کوئی اللہ کو مانتا ہے، لیکن اللہ کی ماننے والا بہت کم ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی مانتے ہیں. ابھی غور کرو، اللہ کو ماننے والوں اللہ کی مانو. ہم میں سے کون ہے جو کہے میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کوئی نہیں. دعویٰ، کیونکہ دنیا میں سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں. قیامت کے دن ہوگا جنتیوں کو، اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو دیکھا نہیں. ہم اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ کیوں مانتے ہو؟ کیا عقیدہ صحابہ کا؟ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. اے علم غیب کے منکر، خدا کو دیکھا ہے تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں. اب دیکھو کہ صحیح عقیدے پہ کون ہے؟ عقیدہ تو وہ جو صحیح ہے جو صحابیوں کا، صحابیوں کا نہیں. صحابیوں کا عقیدہ ہی صحیح ہے، بیوں کا نہیں. وہابیوں کا میں تو ڈرتا ہوں، میں تیرے باپ سے نہیں ڈرتا. کیا ادب ہے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا.
وہابیوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ جانے جانے ایمان، جانے جانے ایمان، جانے میں جانے تجلا کہوں تجھے مجرم ہوں۔ غور سے سنو، غور سے، فیض رضا جاری ہے، سنو آج سن لو۔ دنیا میں اگر ہم سے کوئی قصور ہو جاتا ہے، کوئی جرم ہو جاتا ہے، جب ہم ملزم ٹھہر جاتے ہیں اور جب مجرم بننے والے ہوتے ہیں، فرق سمجھ میں آتا ہے نا؟ ایک ہوتا ہے ملزم، ایک ہوتا ہے مجرم۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو عربی کی گرامر کے حساب سے یہ ہونا چاہیے ملزم اور مجرم ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اردو میں رائج ہے نا مجرم، اس لیے ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول۔ جیسے ملتزم جس سے لپٹا جائے، اور ملتزم لپٹنے والا۔ یہ معاف کیجیے گا، ایک ہے الزام جس پہ الزام ہو، اور جب الزام ثابت ہو جائے نا تو ہوتا ہے مجرم۔ دنیا میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی قانون توڑ دیتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وکیل بھی تگڑا کرتا کہ بھائی جو ہمارا کیس لڑے اور ہمیں چھان چھڑوائے، یہ تو معاملہ دنیا کا ہے نا، وہاں بھی عدالت لگنے والی ہے۔ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ وہاں بھی تو ہے نا، عدالت لگے گی نا۔ امام کیا کہہ رہے سنو کہ مجرم اپنے عفو کا ساما کروں شگا کیسے، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، عیب تناہی سے بری۔ میں سمجھا دوں آپ کو، پہلے یہ فارغ ہو جائیں۔ سرکار کی محبت میں دے رہے ہیں الحمدللہ۔ میں اگر 10 گھنٹے بیٹھ جاؤں نا کوئی نہیں اٹھے گا، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا۔ میں 10 گھنٹے بیٹھ جاؤں کوئی اٹھے گا؟ 1 روپے کے لیے اٹھے گا۔ 10 منٹ میں اگر بیٹھ جاؤں نعتیں پڑھنے کے لیے، یہ محبت ہے حضور کی، ٹھیک ہے۔ عیب تناہی سے بری۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ میرے ہاتھ میں مائک ہے، اور یہ کارڈلیس مائک کہتے ہیں اس کو، اس میں تار نہیں ہوتا، یہ اس میں وہ کیچ کرتے ہیں سیگنل سے ہی۔ میں کہتا ہوں اس کی کوالٹی بڑی اچھی ہے۔ پھر یہ کس کا ہے؟ قادری ضیائی والوں کا ہے، ماشاءاللہ، اور سے آئیں بڑا اچھا ساؤنڈ چلاتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ غبارے کے اندر تھوڑا سوراخ ہونا چاہیے، ورنہ پھٹ جائے گا۔ سوراخ ہوگا تو ہوا نکلتی رہے گی، مدنی سوراخ۔ سوراخ بھی مدنی ہو گئے نا، کیا ہے اس میں؟ ہر چیز مدنی ہو گئی تو سوراخ بھی مدنی ہے، اس میں کیا ہے؟ تو 2-3 سوراخ مدنی کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ہوا نکل جائے اور یہ پھٹے نہ۔ اب دیکھو میں اس کی تعریف کرتا ہوں، کتنی تعریف کی۔ ایک وقت آ گیا میں کہوں بس بھائی اتنی ہے، اب اس سے زیادہ مجھے آتی نہیں۔ اچھا بھائی ویسے میں بتاتا ہوں، اچھا تم بتاؤ، یہ ہے میرے پاس ساؤنڈ کارڈ، یہ ہے میرا ایکو کا، یہ ہے ڈیلٹا پیکس ہے، تو یہ تو میرے مانیٹر اس کے، تو وہ اس کے، تو یہاں سے منگوایا تو وہاں سے منگوایا۔ اچھا پھر بس
میں نے بولے ختم، بس ختم، بس یاد رکھنا کسی کی تعریف کا ختم ہو جانا یہ اس کا عیب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک وقت پر تعریف جب ختم ہو جائے نا تو بھی عیب ہے، اور میرے محبوب کے اوصاف اس عیب سے بھی پاک ہے کہ حضور کے اوصاف کو بھی ختم نہیں ہو سکتا. تو امام کہتے ہیں کہ تیرے تو است عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ابھی آپ میں شاید کسی نے دیکھا ہو، میرے پروگرام دیکھے ہو کیو ٹی وی پہ 12 دن کے، شاید کسی نے دیکھے ہو. دیکھے نا آپ نے؟ اگر جس نے دیکھے نا قسم سے اس کو بہت کچھ علم ملا ہوگا، کیونکہ وہ پروگرام بالکل انفرادی نوعیت کا تھا، الگ ہی اس کی. لیکن اس کے اندر جو باتیں ہوئی نا اشعار کی صورت میں، اگر آپ نے دیکھی ہو تو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے کلام کی تشریح ہو رہی تھی اور نقطے بیان ہو رہے تھے اعلیٰ حضرت کے کلام کے. اب میں پیش کر رہا ہوں، کسی کو یاد آ جائے تو کیا بات ہے کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آقا آپ کے چہرے کو دن سے تشبیہ دوں کہ آسمان کے سورج سے. پہلے کہا دن سے تشبیہ دوں، امام کہتے نہیں نہیں نہیں، دن سے کیوں دوں؟ دن تو سورج بناتا ہے، سورج دن سے کیوں دوں؟ تشبیہ سورج سے دوں؟ پھر مگر نہیں نہیں، یہ تو ڈوب جائے گا، یہ تو ابھی تھوڑی دیر میں ڈوب جائے گا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا، آقا آپ کی زلفوں کو رات سے تشبیہ دوں کہ مشک ختن سے؟ پھر خیال آیا یہ سب تو فعلی ہے رضا، تو فعلی اصل کا مثل نہیں ہوتا. تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر میں جا فضا. کیا مطلب؟ یاد رکھنا ہر ایک کی محبت کی ایک معراج ہوتی ہے. تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا. سبحان اللہ. اور بلبل کی معراج گل، اس کی معراج کیا ہے؟ گل. جہاں بس گل آ گیا وہاں بس چہکنا شروع کر دے گا، کو کو. اس کی محبت کی معراج ہے. اور جو قمری ہے نا، قمری، وہ اس کی معراج کیا ہے؟ وہ ایک لمبے درخت کو چنتی ہے اور پھر اس کو دیکھ کے جب دیتی ہے نا، بہت لمبا درخت ہے، پھر وہاں اڑ کی جاتی ہے، وہاں اڑ کے پھر کوکتی ہے. یہ اس کی محبت کی معراج ہے. بلبل کی معراج کیا ہے؟ گل. اور اس کی قمری کی سروے جاں فضا، وہاں جا کے کوکتی ہے. اسی میں دونوں نے اپنے اپنے حساب سے کہا کہ گل بلبل نے گل ان کو کہا، ابھی معراج پہ کہہ دیا. تو قمری نے سروے جاں فضا. تو حیرت میں، اب حیرت کیا ہے ذرا اس کو سمجھو. حیرت کون سا مقام ہے؟ میری بات یاد رکھنا، جس جگہ پر عقل ختم ہو جائے نا، جس جگہ عقل فیل ہو جائے نا، وہاں سے یہ حیرت کا مقام شروع ہوتا ہے. اللہ. جہاں عقل ختم ہو جائے، عقل جہاں ساتھ چھوڑ دینا کہ اب بات عقل میں آ ہی رہی، تو وہاں سے حیرت شروع ہوتی ہے. بلبل نے گل کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا. تو حیرت نے جھجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے،
کہہ لے گی سب کچھ. میں بہت پڑھ چکا ہوں اس پر، لیکن پھر وہی آتا ہے نا، مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کہہ لے گی سب کچھ. امام نے کہا. اس سے پہلے ایک شعر پڑھتا ہوں، تحت اللفظ پڑھتا ہوں. میری اصل میں طبیعت اتنی اچھی نہیں، آپ محسوس کر رہے ہوں شاید، لیکن چونکہ وقت دیا ہوتا ہے نا تو پہنچنا پڑتا ہے. میری ناک میری کان سب بند پڑے، تو پڑھتے پڑھتے مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے تھوڑی سی. میں تحت اللفظ وہ 2 شعر پڑھتا ہوں. کسی نے بہت خوب کہا کہ زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی، تمام عمر کہی نعت پھر نہ ہوئی. غریب فکر ہوں، آقا معاف کر دیجئے، جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی. کوئی کر سکتا ہے حضور کی تعریف؟ نہیں. آپ کو پتا ہے معجزہ کیسے کرتے ہیں؟ معجزہ کیسے کرتے ہیں؟ جو ایک نبی سے صادر ہو. اور معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل کو عاجز کر دے، عقلاً محال ہو، جو اس کو کہتے ہیں معجزہ. جو نبی معجزہ دکھا رہا ہے وہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے، تو معجزے والا کیا عقل میں آئے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی. ابھی اگر آتی تو سبحان اللہ کہتے. جو معجزہ دکھا رہا ہے، جو معجزہ، چاند کو ٹکڑے کر دیا، سورج کو لوٹا دیا، جو معجزہ دکھا رہا ہے، دکھانے والا اس کی بات نہیں، جو معجزہ دکھایا گیا وہ معجزہ عقل کو عاجز کر دے، تو جو معجزہ دکھا رہا وہ عقل میں کیسے آئے گا؟ تو ہم تو حضور کو مطلب کہ اس طرح جانتے ہی نہیں جیسے حضور کی حقیقت ہے. تو ہم کیا بات کریں گے؟ تو اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھو. کمال یہ ہوتا ہے امام کا کلام. یہ آلو چھولے بیچنے والے کا کلام نہیں ہے، یہ کسی سبزی بیچنے والے کا کلام نہیں، یہ امام کا کلام ہے. امام کہتے ہیں کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. بڑا نقطہ ہے اس میں مولانا، بڑا نقطہ ہے اس میں. اعلیٰ حضرت چپ بھی ہو رہے ہیں نا، تو یہ کہ نہیں کہ بس یہی تو کمال ہے. اعلیٰ حضرت چپ بھی ہو رہے ہیں تو یہ نہیں کہ بس، بلکہ چپ بھی ہو رہے تو کہ کیا کیا کہوں تجھے. یہ بڑا گہرا نقطہ ہے، سمجھو اس کو. چپ بھی ہو رہے ہیں تو چپ ہو رہا ہے کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے. پھر کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آقا یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا.